السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ اور وہ یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ مجھے انسان ذات سے نفرت سی محسوس ہونے لگی جو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی معصوم زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ کیا ایسے انسانوں کو خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ مجھے بشیر پر بھی غصہ آنے لگا جو دیگچی کی لالچ میں اندھا ہو کر بے خبری میں اپنی معصوم لڑکی کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، سبھی گھر والے سو چکے تھے۔ پیر صاحب اٹھے اور بالی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بالی آنکھیں موندے دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ قرآن اس کی گود میں تھا، شاید وہ تھک چکی تھی۔ قدموں کی آہٹ سے بالی نے آنکھیں کھولنا چاہی تو پیر صاحب نے کہا، نہیں، آنکھیں مت کھولنا بالی، بس میرا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ بالی ڈر رہی تھی اور خود ہی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ پیر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے قرآن اٹھا کر الماری پر رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ اپنی آنکھیں مت کھولنا بالی، کیونکہ یہاں جنات آ چکے ہیں جو میرا چلہ خراب کرنے کے لیے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کمرے سے بھاگ جاؤ۔ تمہیں بس ڈرنا نہیں ہے، اگر تم نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو وہ تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ یہ سن کر بالی کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پیر صاحب کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چڑھا لی اور بالی کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ بالی کے گال پر پھیرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف ہمارے اصول اور ہمیں دی گئی قسم تھی تو دوسری طرف بالی کی زندگی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج دے میرے مولا۔ اچانک مجھے کمرے سے بالی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور آخر کار میں نے دروازے کی کنڈی کھڑکا دی۔ پیر صاحب ایک دم چونک اٹھے۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ گھر والے تو صبح تک ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس نے ہلکی آواز میں منمنایا۔ دروازہ ایک بار پھر بجنے لگا۔ بالی بھی آنکھیں بند کیے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید اس کی چیخ سن کر بابا آ گئے۔ پیر صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ میں اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ پیر صاحب نے بڑی حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ میں اس گھر کا مقیم ہوں۔ اگر تو اس گھر کا مقیم ہے تو چلا جا یہاں سے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ پیر صاحب نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو کون ہے، لیکن شاید تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، کون ہے تو؟ بتا، کون ہے تو؟ وہ لرز اٹھا۔ جنزاد، میں ایک جنزاد ہوں۔ کیا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ گھبراہٹ سے بولا۔ ایک جنزاد انسان کے روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر تو شیطان کا روپ دھار سکتا ہے تو میں انسان کے روپ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میرا جواب سن کر اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں اور وہ تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دروازے کو غائب کر دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، فقیر سائیں، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور ان کی چوری بھی واپس کر دوں گا۔ میں نے اسے اپنی آنکھ کے اشارے سے فضا میں بلند کر دیا۔ وہ ہاتھ اور ٹانگیں ہلا ہلا کر بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی دھوتی بھی اتر چکی تھی۔ سائیں، مجھے معاف کر دو سائیں، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو پھر میں نے اسے گھر سے باہر کچرے میں پھینک دیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔
اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے بالی کھڑی تھی۔ وہ ایسے حیرت سے بت بنی مجھ کو دیکھ رہی تھی جو اگر ذرا سی بھی ہلی تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ بالی کو اپنے قریب پا کر میں نے فوراً راہ فرار اختیار کر لی، کیونکہ اس سے نظریں ملنے کے بعد مجھے بھی کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار محسوس ہوا۔ شاید یہ احساس قسم توڑنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ انسان اور شیطان دونوں سے ہی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری دنیا میں شیطان سے زیادہ خطرناک انسان کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے بچپن سے ہی ہمیں انسانوں سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ہم سے قسم لی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اکثر جنات اس عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور آدم زادیوں کے حسن سے اسیر ہو کر قسم توڑ کر ہمارے قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں نظر آتے ہیں۔ بالی مجھے غالب پا کر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی، اور پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے گھر سے نکل کر میں گنے کے کھیتوں کی طرف آ گیا۔ میں میٹھے کا بہت شوقین ہوں، اس لیے اکثر رات کو یہاں آتا ہوں۔ پیر صاحب بھاگ چکا تھا اور اس کی دھوتی بجلی کی تاروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ شاید آج میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور یہ خیال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ اچانک مجھے کھیتوں سے عجیب آوازیں سنائی دیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خونخوار جانور ہڈیاں چبا رہا ہو۔ میں آوازوں کے قریب گیا، دیکھا تو وہ کوئی میرا ہم عمر تھا اور اپنی تیز آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ مجھے کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ میں نے اسے آواز دی۔ ہاں، تم نجم الرجال ہو۔ اس نے میرا نام لیا اور کچھ ہڈیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ گے؟ نہیں، میں ماंس نہیں کھاتا۔ اور تم کون ہو؟ پہلے تو یہاں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا۔ پہلے ہم دونوں کے بیچ میں ایک دیوار تھی جس وجہ سے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، پر آج وہ دیوار تم نے توڑ دی ہے اور اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا یہ جواب سن کر ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے غصے میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر بات کرو۔ اس نے ہڈیاں ختم کر کے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کیے اور مصافحے کے لیے ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میرا نام مارج ہے، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مجھے اس کے منہ سے ناگوار سی بو آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، پہلے جا کر اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر بات کرنا۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے لگا، کیونکہ میں جان چکا تھا وہ بھی کوئی جن زادہ تھا۔ ارے رکو تو صحیح یار، اس نے میرے پیچھے آواز دی اور بھاگتا ہوا نہر کی طرف گیا، اور جب واپس آیا تو وہ ایک عمدہ اور خوبصورت لباس میں تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور اسٹائل مارتے ہوئے بولا، اب میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں کچھ گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ حالات بتا رہے تھے کہ مجھے میرے قبیلے سے الگ کر دیا گیا ہوگا، تبھی یہ شریر جنزاد مجھے دیکھ پا رہا ہے، ورنہ آج سے پہلے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میری مرضی کے بغیر بات کر سکتا ہو۔ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ جو تمہیں بھی قسم توڑنی پڑی؟ مارج نے راستے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس ایک شیطانی صفت آدمزاد سے ایک معصوم لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ مارج سے باتیں کرتا ہوا میں گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے اندر آنے کا کہا ہی نہیں، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک شریر جنزاد ہو، میں نے اسے تنزیہ کہا، اور وہ خاموشی سے میرے پیچھے آ گیا۔ ویسے وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی تھی جو تم نے اس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی، اور تم جانتے ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مارج کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تم بتاؤ، تم نے بھی تو قسم توڑی ہے۔
تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے ہی سوال پوچھا تو وہ افسردہ ہوتے ہوئے بولا، میں بھی مسلمان ہوں اور اپنی قسم پر پابند تھا اور کبھی انسانوں کے معاملات میں نے دخل اندازی نہیں کی۔ پھر اچانک ایک آدم زادی پر میری نظر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ میں اس سے عشق کر بیٹھا، اسے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور قسم توڑ دی۔ میں ہمیشہ اس کے پاس جاتا تھا۔ میری موجودگی کا اب اس کے گھر والوں کو بھی احساس ہوا۔ پھر ایک دن اس کے باپ نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ قسم توڑنے کی وجہ سے اب مجھے بھی کوئی عامل یا جادوگر اپنے بس میں کر سکتا ہے۔ اس جادوگر نے بھی مجھے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی اور مجھے جلانا چاہا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مارج کی باتیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیا اب مجھے بھی کوئی عامل یا جادوگر اپنے بس میں کر کے مجھ سے جائز اور ناجائز کام کروا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے مارج سے پوچھا۔ میں اس جادوگر کا مقابلہ کروں گا، وہ سینہ تان کر بولا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں پر وہ لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ شاید نشے کی گولیوں کا اثر تھا۔ تقریباً 12 بجے ان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ بشیر کی آنکھ کھلی اور اس نے رضیہ کو بھی اٹھایا۔ باہر آ کر دروازہ کھولا تو فاخرہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ فاخرہ کا باپ اندر آتے ہی بشیر سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، بہت بہت مبارک ہو۔ فاخرہ کی ماں نے بھی رضیہ سے کہا، دیکھا بہن، ہم نے کہا تھا نا کہ پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ۔ دادی بھی کمرے سے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ ارے چاچی، آپ کے گھر سے جو چوری ہوئی تھی وہ واپس مل گئی ہے۔ فاخرہ کی امی فاخرہ سے سامان لے کر رضیہ کو دیتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ سامان آپ لوگوں کے پاس کہاں سے آیا؟ بشیر نے تھوڑا گھبرا کر پوچھا۔ بھائی صاحب، آج صبح پیر صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے اس نے یہ سامان دیا اور بتایا کہ رات کو چلے کے دوران ایک خطرناک جن نے ان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن پیر صاحب نے بھی اس جن کی ایسی درگت بنائی کہ انہیں چوروں کو حاضر کرنا پڑا اور سامان واپس لے لیا۔ لیکن بیچارے پیر صاحب خود بہت زخمی ہو گئے ہیں، اس لیے وہ خود نہ آ سکے۔ یہ سن کر مارج حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ پیر صاحب نے میری درگت کیسے بنائی ہوگی۔ پھر اچانک اس کے منہ سے نکلا، چشمے بددور، کیونکہ بالی انگڑائی لیتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ جواباً میں نے غصے سے مارج کی طرف دیکھا